نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ میں نے آپ کو ایک خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غزوہ احد کے بارے میں ان کو دکھایا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے اپنی تلوار سونتی تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تعبیر احد میں شہید ہونے والے مومنوں سے کی گئی۔ میں نے دوبارہ تلوار کھینچی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ یہ اس فتح کی خوشخبری تھی جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دی تھی اور انہیں یکجا کر دیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ احد میں سب سے پہلے مسلمانوں کو جیت نصیب ہوئی تھی۔ میں نے گائے بھی دیکھی، یعنی ذبح ہوتی ہوئی گائے بھی دیکھی۔ اللہ کا ہر کام خیر ہوتا ہے، یعنی بہتر ہوتا ہے، بس ان سے مراد احد میں شہید ہونے والے مومن تھے، اور خیر وہ مراد تھی جو بعد میں حاصل ہوئی۔ بعد میں حاصل ہوئی سے مراد یہاں پر غزوہ بدر دوم ہے، جو 4 ہجری میں ہوا تھا۔ جب مومنوں کو یہ پتا چلا تھا کہ کافر جمع ہو رہے ہیں تو اس خبر نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا تھا، اسے خیر کہا گیا۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو خیر سے تعبیر کیا وہ یہ تھی، اور سچائی کا ثواب مراد تھا۔ سچائی یعنی ثابت قدمی کا ثواب مراد تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدر کے دن عطا کیا تھا۔ اب یہ اس بدر کی بات ہو رہی ہے جو 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب تھا جس میں احد کے بارے میں، اور پھر احد کے بعد اگلے سال 4 ہجری میں ہونے والے غزوہ بدر دوم کے بارے میں پیشین گویاں تھیں۔ پھر ہم نے مجاہدین کا ولولہ شہادت بھی پڑھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کے بارے میں بھی احادیث پڑھی تھیں کہ آپ نے جب زرہ پہن لی تھی تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب نبی زرہ پہن لے تو پھر اس کو اتارا نہیں کرتے۔ ایک صحابی جن کا نام عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا شوق شہادت اس بارے میں واقع آتا ہے کہ یہ ایک ایسے صحابی تھی جو پاؤں سے معذور تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جانے کے لیے بے تاب رہتے تھے،
ان چاروں کے نام یہ تھے خلاد، معوذ، معاذ اور ابو ایمن اور رضی اللہ عنہم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پر جاتے، یہ چاروں نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار نظر آتے۔ جب آپ نے احد کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، لیکن ان کے بیٹوں نے ان کو روکا اور کہا، ابا جان، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رخصت دی ہے، آپ گھر میں ہی رہیں، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں، آپ پر جہاد فرض نہیں۔ بچوں کا اشارہ اسی معذوری کی طرف تھا۔ یہ سن کر عمر بن جموح انتہائی غمگین ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی کہ میرے بیٹے مجھے آپ کے ساتھ میدان جنگ میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں امید رکھتا ہوں کہ لنگڑا لنگڑا کر ہی جنت میں چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے آپ کو معذور کیا ہے، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چاروں بیٹوں سے فرمایا، تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں کہ تم اپنے والد کو جہاد پر جانے سے روکو، ہو سکتا ہے اللہ انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دے۔ پھر مختصر یہ کہ ان کو جہاد کی اجازت مل گئی تھی اور انہوں نے قبلہ رو ہو کر یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے نامراد کر کے میرے گھر نہ لوٹانا، یعنی انہوں نے شہادت کی دعا مانگی۔ اس جنگ میں ان کے بیٹے سیدنا خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت سے سرفراز ہوئے اور یہ خود بھی شہید ہو گئے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یعنی عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا جنت میں میرا لنگڑا پن ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ان صحابی کا شوق شہادت بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک اور صحابی جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، عبداللہ بن عامر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے احد سے ایک دن پہلے خواب میں مبشر بن عبد منذر کو دیکھا جو بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ان شہید صحابی کو انہوں نے خواب میں دیکھا، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بس آپ چند دنوں میں ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں ہیں؟ فرمانے لگے، ہم جنت میں ہیں، جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا آپ بدر کے دن شہید نہیں ہو گئے تھے؟ کہنے لگے، ہاں۔ پھر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ اس خواب کا ذکر جب ان صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، اے ابو جابر، یہ شہادت کی خوشخبری ہے۔ اس حدیث کو المستدرک للحاکم نے روایت کیا ہے۔ یہ ابو جابر تھے، یعنی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ جنگ احد میں جانے کے شوقین تھے کہ ہم دونوں ہی اس جنگ میں جائیں، لیکن ان کے جو والد تھے عبداللہ بن عامر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے جابر، اس مارکہ آرائی کے نتیجے تک مدینے میں ہی رہنا، جب تک کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوتی آپ مدینے میں ہی رہنا۔ اللہ کی قسم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنے پیچھے متعدد بیٹیاں چھوڑے جا رہا ہوں تو مجھے بھی یہ بات پسند ہوتی کہ مجھ سے پہلے تم میرے سامنے شہید کر دیے جاؤ، لیکن چونکہ بچیوں کا معاملہ ہے اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ابو جابر کی 9 بیٹیاں تھیں، یہ جو عبداللہ بن عامر تھے ان کی 9 بیٹیاں تھیں، اور پھر اپنے بیٹے سے مزید کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے اولین شہید ہونے والوں میں سے ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہیں سب سے زیادہ پیارا سمجھتا ہوں۔ مجھ پر کچھ قرض ہے، یہ قرض ادا کر دینا۔ میں تمہیں تمہاری بہنوں کے معاملے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کا خیال رکھنا۔ یہ حدیث بخاری میں آتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہوئے، کافروں نے ان کا مثلا کیا، یعنی ان کی لاش کو خراب بھی کر دیا۔ جب ان کی لاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھی تو میں نے اپنے باپ کے منہ سے کپڑا اٹھا کر دیکھنا چاہا، مگر صحابہ نے مجھے منع کر دیا۔ میں نے دوبارہ دیکھنا چاہا تو صحابہ نے پھر مجھے منع کر دیا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ اس سانحے پر میری پھپھو فاطمہ بنت عمر بہت رونے لگیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیوں روتی ہیں جبکہ ان کی میت پڑی ہے؟ فرشتوں نے اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہے حتیٰ کہ انہیں تدفین کے لیے اٹھا لیا گیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی جب تک ان کی لاش پڑی ہوئی تھی تب تک فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیا ہوا تھا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد سیدنا جابر کی ملاقات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے جابر تجھے کیا ہوا ہے؟ میں تجھے پریشان دیکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ اس غزوہ میں شہید ہوئے اور آل و عیال اور قرض کا بار مجھ پر چھوڑ گئے۔ اب 9 بہنیں تھیں ان کی، اور والد صاحب کچھ قرض بھی چھوڑ کر گئے تھے، تو اس لیے پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کس انداز سے ملاقات کی ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کیا تم جانتے ہو کہ اللہ عز و جل نے تیرے باپ کو زندہ فرمایا اور اس سے کہا تمہاری کوئی تمنا ہو تو میرے سامنے بیان کرو۔ تب اس نے عرض کی، اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، نہیں، میں نے تو فیصلہ کر رکھا ہے کہ لوگ دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجے جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی شہید بھی یہ تمنا کرے تو اس کی بھی یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک اور روایت میں کچھ الفاظ اس طرح سے ہے کہ کسی شخص سے اللہ نے کلام نہیں فرمایا مگر پس پردہ رہ کر، مگر تیرے باپ کو زندہ فرمایا اور اس سے براہ راست گفتگو فرمائی۔ جو ابو جابر تھے عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی اور کہا، اے میرے بندے تیری کوئی تمنا ہو تو میرے سامنے پیش کر، میں پوری کروں گا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار میری تڑپ یہ ہے کہ تو مجھے زندہ کر دے اور میں تیری راہ میں دوبارہ مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ مقدر کیا جا چکا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں واپسی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ میرے پیچھے رہ جانے والوں کو میرے حال سے آگاہ فرما دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان لوگوں کو ہرگز مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں آتی ہے۔ یعنی یہ جو صحابی تھے ان کا کیسا معاملہ تھا، شہادت کا کیسا شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بغیر پردے کے براہ راست گفتگو کر کے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں۔ اور اتنی بیٹیوں کی ذمہ داری بھی تھی، ہو سکتا تھا کہ کسی انسان کی سوچ میں ڈگمگاہٹ بھی آ جائے، کیونکہ عمومی طور پر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہم جب کسی بھی قربانی سے دریغ کرتے ہیں، کسی بھی قربانی سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ گھر بار، اہل و عیال، اور کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ زیادہ تر ہم خواتین کی تو یہی ریزنز ہیں قربانی سے پیچھے رہنے کی۔ پھر اس کے علاوہ جو پہاڑی پر تیر اندازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ یہ وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آ جائے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو مخاطب کر کر یہ کہا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک کر لیے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں مشرکین مار چکے ہیں اور ہماری لاشوں کو پرندے اچک کر لیے جا رہے ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا یہاں تک کہ میں تمہیں بلا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل ڈالا ہے، تب بھی میرا پیغام آنے تک اسی جگہ ڈٹے رہنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت خاص ہدایات تھیں جو کہ ان 50 تیر اندازوں کو دی گئی تھیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اگر تم دیکھو ہم ان پر غالب آ گئے ہیں پھر بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اگر دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں تو ہماری مدد کے لیے بھی نہیں آنا، بالکل بھی نہیں ہٹنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر مسلمان یہاں سے ہٹے، اس جبل رما سے ہٹے، تو کمزور پڑ جائیں گے، اور مشرکین مکہ کا جو اتنا بڑا لشکر ہے وہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے گا۔
اس کے علاوہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ ہم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے تو بھی تم ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا، یعنی اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے مت آنا۔ اس کے علاوہ بیہقی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تیر اندازوں سے کہ شاہ سواروں کو تیر مار مار کر ہم سے دور رکھنا تاکہ وہ ہمارے پیچھے سے نہ آنے پائیں، ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تم اپنی جگہ پر قائم رہنا۔ اور دیکھیں کتنی انسٹرکشنز ہیں کہ ہٹنا نہیں ہے۔ اور وہ جو 10 صحابہ ٹکے رہے نا جبل رما پر، وجہ یہی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سخت احکامات کی نافرمانی کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اور وہی چیز ان کے لیڈر ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ ایسا مت کرو۔ عبداللہ بن جبیر تھے نا ان کے لیڈر، ان کی قیادت میں 50 تیر انداز تھے جو وہاں پر کھڑے تھے، لیکن صرف اور صرف 10 ان کے ساتھ باقی رہے، باقی سب ہی مال غنیمت لینے کے لیے چلے گئے۔ اور یہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ اچھی بھلی جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ اس کے علاوہ ایک صحابی جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کا ذکر ہم آپ سے کریں گے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کیا تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ایک تلوار تھام کر فرمایا، مجھ سے یہ تلوار ادائے حق کی شرط پر کون لیتا ہے؟ یعنی میں اس صحابی کو یہ تلوار دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً ہاتھ پھیلا دیے۔ ہر شخص کہنے لگا یہ تلوار میں لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اس تلوار کو اس کا حق ادا کرنے کی شرط پر کون لے گا؟ صحابہ کرام نے پھر اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور فردن فردن یہ کہا کہ یہ تلوار میں لوں گا۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ تلوار مجھے دے دیجئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو صحابہ تلوار لینے کے لیے لپکے تھے ان میں حضرت علی تھے، سیدنا زبیر بن عوام تھے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم تھے، جو کہ تلوار لینے کے لیے لپکے بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی تلوار نہیں دی تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ سارے صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تلوار مجھے دے دیجئے، یہ پوچھنے سے پہلے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے۔ لیکن یہ بات ابو دجانہ نے پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ تم اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا اور کسی کافر سے یعنی مقابلے کے دوران بھاگنا نہیں۔ بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں کچھ یوں فرمایا کہ اسے کفار اور مشرکین پر اس قدر بے دریغ چلاؤ کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یعنی اتنا اس سے جنگ کرو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ تو سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں اسی شرط پر اسے لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تلوار دے دی۔ اب یہ جو سیدنا زبیر بن عوام تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بھی یہ تلوار مانگی تھی۔ سیدنا زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ تلوار مانگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں دی اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، حالانکہ میں تو ان کی پھوپھی صفیہ کا بیٹا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب میں دیکھوں گا اس تلوار سے ابو دجانہ کیا کمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں میدان جنگ میں ان کا پیچھا کرتا رہا۔ سیدنا زبیر جو تھے وہ میدان جنگ میں ابو دجانہ کا پیچھا کرتے رہے، اور اس بات کی فکر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ جو کہ بہت جنگجو قسم کے صحابہ تھے، حضرت علی کی جو بہادری تھی، شجاعت تھی، یہ کم تھی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شجاعت کچھ کم تھی؟ جو سیدنا زبیر بن عوام تھے یہ بھی بہت زیادہ بہادر صحابہ میں سے تھے، ان صحابیوں کو نہیں دیا اور ابو دجانہ کو دیا۔ تو میں دیکھوں کہ یہ کرتے کیا ہیں اس تلوار کے ساتھ۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب رخ کرتے مشرکین کی صفوں کو چیرتے چلے جاتے تھے، اور انہوں نے مشرکین کے چھکے چھڑا دیے۔ سامنے سے ایک کافر گرجتا ہوا آیا اور اس کی راہ میں جو بھی زخمی مسلمان آتا وہ اسے مار ڈالتا تھا،
وہ کافر اور ابو دجانہ ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے. سیدنا زبیر کہتے میں دل ہی دل میں دعا کرتا جا رہا تھا کہ ان دونوں کی مڈ بھیر ہو جائے تاکہ پتہ چلے کون بہادر ہے اور میں ابو دجانہ کی شجاعت بھی دیکھوں. چند لمحوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے اور ابو دجانہ نے ان پر ایسا وار کیا کہ وہ وار اس کو ختم کر گیا. یعنی جتنے مسلمانوں کو مار چکا تھا وہ کافر، ابو دجانہ نے ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا. تو یہ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی. اسی طرح سے ایک بہت پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی بھی شہادت اس جنگ میں ہوئی تھی، جن کا نام امیر حمزہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جانتے ہیں کس نے ان کو شہید کیا؟ وحشی بن حرب نے. وحشی بن حرب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور یہ تب ہوئی تھی کہ جب یہ مسلمان ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تھا. مکہ فتح ہوا تو وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں طائف بھاگ گیا اور وہیں رہنے لگا، لیکن جب طائف کا ایک وفد مسلمان ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دل ہی دل میں یہ منصوبہ بنایا کہ میں شام، یمن یا کسی اور ملک کی طرف نکل جاؤں گا. اللہ کی قسم میں ایسی وجہ سے پریشان تھا کہ اچانک ایک شخص نے مجھ سے کہا، ارے تو ہلاک ہو جائے. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو ہرگز قتل نہیں کرتے جو آپ کے دین میں داخل ہو جائے اور حق کی شہادت دے. اب یہ وحشی بن حرب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے کیوں کترا رہا تھا؟ کہ اس کو یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور یہ مجھے قتل کر دیں گے. لیکن اس کو ایک شخص نے ایسا کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو قتل نہیں کرتے. جب اس نے یہ بات کہی تو میں طائف سے چل پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا. میں نے کھڑے ہو کر حق کی شہادت دی. یعنی جو وحشی بن حرب تھا یہ مسلمان ہو گیا. جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حق کی شہادت دیتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے دریافت فرمایا، کیا تو ہی وحشی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں میں وحشی ہوں. فرمایا، حمزہ کو تو نے ہی شہید کیا تھا. میں نے کہا کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ ٹھیک ہے، معاملہ یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو میرے سامنے سے اپنا چہرہ اوجھل کر سکتا ہے؟ یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نہ دیکھوں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ آپ جب بھی وحشی کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم جو تھے وہ تازہ ہو جاتے تھے. حالانکہ اس سے ہرگز ہی مراد نہیں تھا کہ وحشی کا کوئی مواخذہ کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا آپ اس کو کوئی گناہ گار ٹھہرانا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو میرے سامنے سے اپنا چہرہ اوجھل کر سکتا ہے؟ یہ پوری روایت آتی بخاری میں. تو وہ وحشی کہتے ہیں پس میں وہاں سے چلا گیا. اچھا، یہ وہی وحشی بن حرب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا. آپ جانتے ہیں مسلمہ کذاب کو کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک بچی نے چھت سے پکار کر کہا تھا، امیر المومنین، مسلمہ کذاب کو ایک کالے غلام نے مار ڈالا، اور یہ وحشی بن حرب تھے. اس کے بعد وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں نے اس شخص کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین آدمی تھے، تو مسلمہ کذاب کو بھی ہلاک کیا جو بدترین خلائق تھا. یہ حدیث آتی ہے سنن الکبریٰ للبیہقی میں. کہتے ہیں کہ میں نے جو غلطی امیر حمزہ کو شہید کر کے کی تھی اس کا مداوع مسلمہ کذاب کو قتل کر کے کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ وحشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ کیا تم وہی ہو جس نے حمزہ کو شہید کیا تھا؟ وحشی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، جی ہاں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے حمزہ کو میرے ہاتھوں شہادت سے نواز کر عزت بخشی اور مجھے ان کے ذریعے ذلیل نہیں ہونے دیا.
وحشی بن حرب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حمزہ کو مارا تو ان کو تو شہادت کا مرتبہ ملا، لیکن اگر حمزہ مجھے اس وقت مار دیتے تو میں کافر مر جاتا، تو اللہ نے مجھے بچا لیا ذلیل ہونے سے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے لوگوں نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اسی وجہ سے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا آپ باوجود اس کے کہ اس نے حمزہ کو شہید کیا ہے، آپ اس سے محبت رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وحشی نے درخواست بھی کی تھی کہ اللہ کے رسول میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار زمین پر تھوکا، پہلے 3 بار زمین پر تھوکا، پھر 3 بار میرے سینے کو دھکیلا اور فرمایا اے وحشی چلے جاؤ، اب اللہ کی راہ میں اس طرح سے لڑو جس طرح اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے لڑا کرتے تھے، یعنی اب تم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، انہی صلاحیتوں کو جن کو تم نے اللہ کے راستے کے خلاف استعمال کیا۔ اس حدیث کو بھی المعجم الکبیر للطبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ مسلمان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ بالکل بدل گیا، گو کہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماضی کی بڑی تلخ یادیں جڑی ہوئی تھیں، لیکن دیکھیں اسلام کی خاطر اپنے جذبات پر قابو رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں آپ کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، لیکن اگر وہ دین پر آ جاتا ہے، وہ اپنی اگر اصلاح کر لیتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے اور صاف دل کر لینا چاہیے اس کے معاملے میں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کے لیے کر لیا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت اور فرشتوں نے جن کو غسل دیا تھا، جب ان کی شہادت کے بعد ان کی لاش کو ڈھونڈا جا رہا تھا تو یہ زمین سے تھوڑی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ فرشتے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاندی کے برتنوں میں آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے کہ یہ کیوں غسل دے رہے ہیں فرشتے ان کو، تو ان کی بیوی سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جب حنظلہ نے جنگ کی پکار سنی تو اس وقت وہ حالت جنابت میں تھے اور وہ اسی حالت میں نکل کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے انہیں فرشتے غسل دے رہے تھے۔ اسے المستدرک للحاکم نے روایت کیا ہے۔ کیا صحابی تھے! اصل میں اسی دن ان کی شادی ہوئی تھی جس کے اگلے دن غزوہ احد ہونی تھی، تو بیوی کے اصرار پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر رات گزارنے گھر گئے تھے، حالانکہ تمام صحابہ جو تھے وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی، لیکن ابھی یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار آ گئی، تو یہ فوراً سمعنا و اطعنا کی مثال بنتے ہوئے چلے گئے اور غسل جنابت بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو غسل دے دیا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخمی کر دیا گیا تھا، اس بارے میں پڑھا تھا ہم نے، یاد ہے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں 2 کڑیاں کھود کی دھس گئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا، آپ کو ایک گھڑے میں بھی دھکا دے دیا گیا تھا، کیونکہ پتھر مارا تھا تو آپ گھڑے میں گر گئے تھے اور گرنے کی وجہ سے آپ کے گھٹنے بھی زخمی ہو گئے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے ٹپکتے ہوئے خون کو پونچھتے جا رہے تھے اور یہ فرماتے جا رہے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور اس کا ربائی دانت توڑ ڈالا، جبکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا غضب اس قوم پر انتہائی سخت ہو جاتا ہے جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ربائی دانت کی طرف اشارہ کر کے یہ فرما رہے تھے اور فرمایا اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کا غضب سخت ہو جاتا ہے جسے اس کے نبی نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں. اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ یہ ظالم ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح سے روک دیا گیا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوم کبھی ہدایت نہیں پائے گی. اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں بہت سارے ایسے لوگ جو مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے، جس میں خالد بن ولید جو کہ بعد میں مسلمان ہو کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ابو سفیان جو کہ اس پورے لشکر کی قیادت لے کر چل رہے تھے، بعد میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. اسی طرح سے اکرمہ بن ابو جہل ایک دستے کے وہ بھی چیف کمانڈر تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو بخاری و مسلم دونوں میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہے. اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہے. امیر حمزہ کی جہاں ہم نے بات پڑھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ نام بہت پسند فرمایا ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، تو اس کے گھر والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حمزہ بن عبد المطلب کے نام پر رکھو، یعنی حمزہ نام رکھو، کیونکہ ان کا نام مجھے سب ناموں سے زیادہ پیارا ہے. اسے المستدرک للحاکم نے بھی روایت کیا ہے اور سلسلۃ الصحیحہ میں بھی یہ حدیث آتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک مسلمان خاتون ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا، اے ہمنا، اپنی مصیبت پر صبر کا اجر اپنے رب سے طلب کیجیے. تو وہ جو صحابیہ تھیں سیدہ ہمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی موت پر صبر کا اجر طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماموں حمزہ بن عبد المطلب کے شہید ہونے پر. آپ اللہ تعالیٰ سے اجر مانگیں، یعنی اس پر صبر کیجئے اور اللہ سے اجر مانگیے. یعنی آپ کے ماموں حمزہ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. یہ خبر سن کر انہوں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہا اللہ انہیں بخش دے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ شہادت مبارک کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کہا کہ اپنی مصیبت پر صبر کا اجر اپنے رب سے طلب کیجیے. وہ پوچھنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب کس کی موت پر صبر کا اجر طلب کروں؟ یہی حضرت حمنا سے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی عبداللہ بن جہش کی موت پر، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. حمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی اور کہا کہ اللہ انہیں شہادت مبارک کرے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان کو کہا کہ اپنی مصیبت پر صبر کا اجر اپنے رب سے طلب کیجیے. ہمنا دریافت کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب کس کی موت پر صبر کا اجر طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند مصعب بن عمیر کی شہادت پر. ہمنا بے اختیار رو پڑی. انہوں نے شدت غم سے غمزدہ لہجے میں کہا، ہائے صد افسوس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ہمنا رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے خاوند کی وفات کی خبر سننے کے بعد جو شدید رنج اور غم دیکھا تو فرمایا، بلا شبہ
عورت کے دل میں اس کی شوہر کیا ایک خاص مقام ہوتا ہے. یعنی جب تک ماموں کی شہادت کی خبر سنی تب تک بھی ہمت میں تھی، پھر بھائی کی خبر شہادت کی سنی تب بھی ہمت میں تھی، لیکن جیسے ہی شوہر کی شہادت کی خبر سنی تو ہمت ٹوٹ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے صد افسوس، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے بیٹوں کا یتیم ہو جانے کا خیال آ گیا تو میں خوفزدہ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حمنہ اور ان کے بچوں کی بھلائی کے لیے دعا فرمائی. کیسی عورتیں تھیں! یہ پوری روایت بہقی میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خواتین کا بھی عمل ظاہر کیا کہ کتنی مضبوط تھیں. ایک ایک گھر میں یعنی ایک عورت پر 3 رشتوں کی جدائی تھی، اور یہ سارے اکابر صحابہ تھے. مصعب بن عمیر کی بیوی تھی، مصعب بن عمیر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اور پھر وہ بنو دینار کی خاتون کے واقعے کو تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دی تھی ان خواتین کو، بہت زیادہ ہمت والی تھی. بہت زبردست غزوہ تھا. گو کہ مسلمان ہار گئے تھے اس میں بظاہر، لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ہارنے کے باوجود بھی مزید مضبوط کر دیا. وہ اس آزمائش کی بھٹی سے گزر کر اور مضبوط ہو گئے. اب جب غزوہ احد کے بارے میں ہم پورا جب ایک ریویو کرتے ہیں کہ کیا حکمتیں تھیں اس کی، کیا اس سے ہمیں عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، اور کیا اس غزوہ احد کے فوائد ہوئے، تو اس پر تھوڑا غور و فکر کر کر آئیے گا انشاءاللہ تعالی کہ غزوہ احد سے کیا حکمتیں سمجھ آتی ہیں، کیا عبرتیں ملتی ہیں، اور اس کے فوائد کیا ہوئے. اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.